علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں سب سے بہتر اور بہترین چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ آج ہم نماز کے بارے میں بات کروں گا، میں بات کروں گا اسپیشلی نماز کے بارے میں، اور جو میں بات کروں گا وہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ ہم سب پہ اپلائی ہوگی وہ باتیں۔ یہ میرے کمرے سے نا مسجد کے مینار نظر آتے ہیں، پاس ہی ہے بالکل مسجد، ایک گھر چھوڑ کے آگے مسجد ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ مسجد کا گھر کے پاس ہونا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اگر تو اللہ انسان کو ہدایت بھی دے۔ اچھا، یہ بات بڑی میں نے کی ہے کہ اللہ انسان کو ہدایت دیتا ہے نماز پڑھنے کی، تو اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ 2015 سے پہلے آنورڈ جو ہے 2015 سے پیچھے میری یہ حالت تھی کہ میں نماز، میرے والد صاحب الحمدللہ، والد والدہ 5 وقت کے نمازی ہیں، مجھے یاد بھی نہیں کب سے ہیں وہ تو، اور ان کی میرے سب سے بڑی جو اللہ پاک کی نعمت ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب میری نماز پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہاں، میں کمی بیشی کر جاتا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے ہر حال میں نماز پڑھانی ہے، انہوں نے چاہے اس کے لیے پیار سے کہنا پڑے چاہے سختی کرنی پڑے، نماز میرے لیے ضروری ہے ان کی مطلب کہنے کے مطابق، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ تو 2015 سے پہلے، مختصر سا بات لمبی ہے، ذرا سنیے گا اس کو دھیان سے۔ 2015 سے پہلے میری یہ حالت تھی کہ میں نماز کا مجھے والد صاحب کہتے تھے اور میں چلا جاتا تھا مسجد، نماز نہیں پڑھتا تھا، اسٹیشن پہ چلا جاتا تھا، ساتھ ٹرین کی پٹری ہے ہمارے بالکل محلے کے باہر، تو وہاں سے واپس آ جانا اور اوپر سے جھوٹ بول دینا کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، یعنی یہ حالت تھی ہماری۔ تو یہ بیسیکلی نا یہ ایمان کی ہماری سٹیٹس ہوتی ہے، یہ ہمارے ایمان کی طاقت ہوتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ مسجد اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے اور ہم مسجد نہیں جا رہے، یہ ہم ایمان کی کمزوری پہ ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کی طاقت ہوتی ہے کہ ہم تہجد بھی اٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد الحمدللہ میں تبلیغ میں آ گیا 2015 کے بعد، اور اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ پھر میں نے 5 وقت نماز پڑھنا سٹارٹ کر دی۔ وہ ایک بڑی سٹرگل ہے، تبلیغ والوں کی بہت محنت ہے۔ ہم آج جو کہتے ہیں نا کہ یہ تبلیغ والے کیوں پھر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہمارا دیکھیں، اسلام، پہلی بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ اسلام ہمارا کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے اسلام پہ چلنا ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم نے اسلام پہ چلنا ہے، اگر نہیں چلتے تو گلٹی فیل کریں بجائے کہ اس پہ ہٹ درم بن جائے، افسوس کا اظہار کرے۔ اگر ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، اگر ہم باقی معاملات میں اسلام کے مطابق فٹ نہیں آ رہے، تو یہ ہمارے لیے باعث شرم بات ہے، اس پہ ہمیں ڈھیٹ نہیں بن جانا چاہیے۔ تو بڑی مشکل سے میرے ساتھ اسامہ بھائی ہوتے تھے، ساتھ والے روم میں تبلیغ والے بھائی تھے، وہ انہوں نے بڑی محنت کی میرے اوپر، اور بڑا میں الحمدللہ پھر سہ روزے بھی لگے، پراپر ایک تبلیغ کا کام کیا، رائیونڈ اجتماع پہ گئے۔ تو اجتماع پہ جو جانا تھا اس نے میری زندگی ٹوٹل بدل کے رکھ دی تھی۔ میں جب اجتماع پہ گیا، ایک تو وہ پہلا سال تھا فوگ کا، اسموک کا، تو ہمارا جو ٹریول تھا فیصل آباد سے لاہور کا وہ 12-13 گھنٹے پہ چلا گیا تھا، میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے ہم گئے تھے۔ تو وہاں پہ جب پہنچے تو وہاں میں نے دیکھا کہ دنیا ہی دنیا ہے، کیونکہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 25-30 مربع زمین ہے آئی تھنک، جہاں پہ چاول کی کٹائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ نیچے پرالی ہوتی ہے، اوپر پتلے پتلے تمبو ہوتے ہیں، اور نیچے بس بندے پڑے ہوتے ہیں۔ تو رش کی وجہ سے گاڑیوں نے میں نا 4-5 کلومیٹر پیچھے اتار دیا تھا۔ تو میں جب وہاں پہ گیا، میرے ساتھ ایک دوست تھا، وہ تھوڑا پولیو کی وجہ سے تھوڑا مریض تھا، میں نے اس کا بستر بھی سر پہ اٹھا لیا، اپنا بھی اٹھا لیا، الحمدللہ فٹنس تو ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو جب 4-5 کلومیٹر چل کے جہاں پہ ہمارا اسٹے تھا وہاں پہ گیا نا، تو 14 طبق روشن ہو گئے، اور ادھر ادھر دیکھا لوگ ہی لوگ ہیں، سب کے اوپر بستر ہے، سب چل رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں مسو۔ اس ٹائم مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ اسلام جو ہے نا، یہ ہمیں تو ماں کی گود میں مل گیا، لیکن یہ ایسے، یہ اتنی عظیم، جو اس دنیا کی سب سے بڑی عظیم نعمت جو ہے اللہ کی طرف سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ تو اس امتی ہونے کے نتیجے ہمارے ذمہ بہت سے فرائض ہیں، ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، ہمیں اس اسلام کا پورا پورا کام کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جب وہاں پہ بیٹھے 3 دن گزارے، وہاں پہ کھانا کھایا، وہاں پہ وہ سارے، وہ ایک الگ کیفیت تھی، الگ ماحول تھا۔ وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ویسے اسپیشل پروٹوکول ملتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں اب عالم اسلام کا دوسرا بڑا اجتماع، پوری دنیا کے شہزاد، وہاں پہ فرق نہیں تھا، شہزادے آئے ہوئے تھے عرب امارات کے جو زمین پہ پڑے تھے، انہوں نے ہمیں آ کے اسپیچز کی اسپیشل سارے۔ تو اس کے بعد جب واپس آیا تو کافی حد تک جو ہے نا بہت زیادہ تبدیلی آ چکی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں ماحول کی۔
تو اس کے بعد جب یونیورسٹی ختم ہو گئی، ماحول سے ہٹ گیا، پھر بھی الحمدللہ نمازیں چلتی رہی. کبھی کبھار بیچ میں ایسا ہوتا تھا کہ 15-20 دن مہینہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ساری نمازیں چھوڑ دیتا تھا. تو والد صاحب کے کہنے پہ پھر سے شروع کر دینا تھا. والد صاحب کا دیکھیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے صبح فجر کی نماز پہ آپ کو آپ کے والدین کا اٹھانا. جن کے نہیں ہے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے ہیں اللہ پاک ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور تادیر سایہ سلامت رکھیں. اور جن کے والدین بھی ہیں اور وہ اولاد کو نماز نہیں کہتے، وہ والدین کو میں اب سخت لفظ تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن ان کا گریبان ان کے اولاد ضرور پکڑے گی قیامت والے دن. تو اس کے بعد جو ہے جیسے ہی ہم جو واپس آئے سارے وہی حساب کتاب. تو بیچ میں ایسا آتا تھا کہ نمازیں رہ جاتی تھی، پھر نمازیں شروع کر دینا. پھر کیونکہ جب آپ ماحول سے چلے جاتے ہیں نا، آپ کسی بھی چیز کے ماحول میں فٹ ہو جائے نا، آپ اسی جیسا ڈل جائیں گے. یہ تو ایک حقیقت ہے. تو آج جو میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ میں آج کل پھر سے دور ہو گیا ہوں اسلام سے. اتنا دور ہو گیا ہوں کہ میں صبح فجر کی اذان سنی ہے، میں اٹھا بھی ہوں، میرے اندر ایک جنگ چلی ہے. ہمارے سب کے اندر ایک جنگ چلتی ہے کہ یار نماز پہ جاؤں، نہیں سوتا ہوں یار نماز پہ جاؤں. والد صاحب گاؤں تھے، یہاں ہوتے تو ڈیفینیٹلی اٹھا کے لے جائیں. یعنی ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ اللہ سے نہیں والد سے ڈر کے نماز پڑھتے ہیں. اور یقیناً اس میں بھی چلو پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ایمان کی کمزور ترین سطح ہوتی ہے. خیر میں نے نماز نہیں پڑھی تو مجھے بڑی شرم آئی. اچھا یہاں پہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ جب اللہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ اب میں بڑا قیمتی پوائنٹ کہنے لگا ہوں کہ نماز پہ ہمیں بلاتا اللہ ہی ہے. ہمارے دل میں نماز کے لیے دیکھیں دنیاوی ہم ہر جو انسان ہے نا، ہم اللہ نے ہمارے اندر اپنی ساری صفتیں اپنے ایک ایک بندے کے اندر رکھی، لیکن محدود، لمیٹڈ. اللہ کی تو صفتیں مطلب اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، حد ہی نہیں ہے. ہم اللہ کی تخلیق ہے نا، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ نے اپنی ساری وہ ہمارے اندر رکھی ہیں. تو اللہ نے ہمیں نا اختیار کا حق بھی دیا ہے، ہمیں فیصلہ بھی دیا ہے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دینے، یعنی ہمارے دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں بھی وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو مطلب ہم اس کو اپنے اللہ کی طرف سے بھی اس کو ایک ایز اے ریفرنس یوز کر سکتے ہیں. وہ کیسے کہ اب کوئی باہر گلی میں بندہ جا رہا ہے، وہ میرا انجان ہے، تو میرے گھر نہیں آئے گا. میرے گھر وہی آئے گا جس کے ساتھ میرا تعلق ہے. میں اسی کے گھر جاؤں گا جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے. ایسا اب ہم 8-10 دوستوں کے میں نے بہت زیادہ اسلام کا کام کیا الحمدللہ. میں اس ٹائم اتنا، حالانکہ ہمیں یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے، لیکن آج کل نہیں کر رہا. میں آج اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جی بڑا مولوی یہ وہ، بلکہ ہمیں مولوی آج جو اسلام کا کام کرتا ہے اس کو تو طنز کیا جاتا ہے. یعنی اسلام کا کام کرنا، اسلام پہ چلنا وہ نا مشکل کر دیا گیا اتنا. تو آج کے دور میں اسلام کا کام کرنا، دیکھیں آج کے دور میں ہمارا پیدا ہونا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارا امتحان. آپ چھوٹا سا کوئی عمل کر جائیں، آپ کو وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اچھا تو جب ہمارے نا ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہاں دنیا داری میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلق کے بغیر ہم کسی کے گھر نہیں جا سکتے، تو اللہ کے گھر ہم تعلق کے بغیر کیسے جائیں؟ تو یہ تعلق بنانا ہے. تعلق کیسے بنانا ہے کہ اب میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، مجھے شرم آ رہی ہے نا. اب ایک شخص ہے، وہ شخص جس نے صرف اور صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، یا وہ شخص جو صرف عیدین کی نمازیں پڑھتا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں نماز پڑھنے کی، اللہ اس کو کیوں بلائے گا؟ یا اس کو شرمندگی نہیں ہوتی اپنے نماز نہ پڑھنے پہ. ایک تو ہے نا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور آپ کو شرم آ رہی ہے، آپ خود سے نظریں نہیں ملا رہے، تو آپ کو جو ہے پھر اللہ کی طرف سے نا، جیسے نا ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کوئی چیز خریدنے جائیں نا تو ہم وہی چیز خریدتے ہیں جس میں ہمیں کچھ ایون وہ کہتے ہیں نا فصل میں بیج بھی ڈالنا تو تگڑا ڈالو. اس کے علاوہ کوئی چیز، کوئی جاندار خریدنا ہے، کوئی جانور خریدنا، تو ہم وہ چیز قربانی کے لیے کوئی جانور، تو وہ جو تگڑا ہو، تو ہمارا یعنی کچھ نظر آ رہا ہو جس میں. تو اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ ہمارے دلوں کے حال میں سے اس شخص کو چن لیتا ہے جس کے دل میں اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ تکلیف ہو اللہ کے لیے، کہ یار میں اللہ کا حکم نہیں ماننا، میں مشکل میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں. ہماری جتنی پریشانیاں نا وہ ہماری سب کی اپنی بنائی ہوئی ہیں. جتنی ہم آج کے دور میں ہم جتنے بھی پریشان ہیں، اس کی سب کے ریزنز ہم خود ہیں. تو بھائی یہ ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا، ہم سب کو اللہ کے راستے پہ چلنا ہوگا اس کے بغیر. اور میں آج جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میرا مقصد صرف اور صرف یہ باتیں خود سے کرنا ہے. ہمارے تبلیغ میں ایک بات کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ آپ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں نا اسلام کی، وہ دعوت آپ اس کو نہیں دے رہے ہوتے، وہ دعوت آپ خود کو دے رہے ہوتے ہیں. زرعی یونیورسٹی کے اندر تھے تو وہاں پہ یہ تھا کہ
ہمیں تبلیغ کے سے محبت تو مجھے وراثت میں ملی نا، ہمارے خاندان کے ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، حالانکہ ایسے بدبخت لوگ بھی ہمارے اندر ہیں جو ان کو مطلب گالیاں نکالتے ہیں، جو ان کو برا بلا، حالانکہ وہ ان کی صرف دو باتیں ہیں۔ تبلیغ سے پہلے ہو سکتا ہے میں بھی ایک شدت پسند قسم کا پسند ہوں، ہمارے اندر ہیں شدت پسند لوگ، وہ صرف دو باتیں کرتے ہیں، اللہ کی مانو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے مانو، اور کوئی بات ہی نہیں ان کے اندر۔ اچھا تو اب میں واضح مثال بیٹھا ہوں، میں نے بڑی مطلب اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک ایک نماز وہ اسامہ بھائی کے کھاتے میں جاتی ہے، جس نے اتنی محنت کی تھی نا میرے اوپر، اس کے پوری ایک الگ ویڈیو بن سکتی ہے کہ میں کس طرح اس کو دھوکہ دیتا تھا اور وہ کس طرح مجھ کو پکڑ لیتا تھا، پھر سے وہ کس طرح مجھ کو سیروزے میں لے جاتا تھا، وہ کس طرح مجھے وہ نماز کے لیے قائل کرتا تھا، وہ کتنی محنت کرتا، یہ ایک پوری ڈیٹیل 15-20 منٹ کی ویڈیو بن سکتی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ہمیں جو ہے نا، ہم سب کی یہ ایکول ذمہ داری ہے کہ ہم سب نے جو ہے اس پہ اسلام کے رستے پہ، اسلام پہ کاربند رہنا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی ٹاپک تھا وہ ذہن سے اسکپ ہوا شاید، تو بہرکیف اسلام کو ہم اپنی زندگیوں میں ہمیں لانا۔ اب قطر کی مثال ہمارے سامنے، ہم کتنا لبرل بنیں گے یار، آج ہمارا نا ہم نا لبرلزم کے انتہا پہ جا چکا ہے ہمارا ملک۔ قطر کو دیکھیں، دنیا آپ کو آپ داڑھی اور شلوار قمیض میں ہوں گے نا، دنیا آپ کو زیادہ عزت دے گی، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اپنا عمران خان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ میں واللہ بخدا سیاسی طور پہ اب اس کا ذکر نہیں کر رہا، وہ 3.5 سال رہا ہمارا پرائم منسٹر، شلوار قمیض میں گیا جہاں بھی گیا، اس کی بیوی برقعے میں تھی۔ تو یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا ثقافت ہے، اس کو اس نے ریپرزینٹ کیا، بس اس کو عزت دی اللہ نے، اس کو جہاں پہ بھی گیا۔ آج جو ہے تو یہ ہمارے، آپ دیکھیں، اب فار ایگزامپل میں کسان فیملی سے ہوں، ہم ساری رات، اب گندم، اب سردیاں آ رہے ہیں کہ ساری رات گندم کو ہم نے اٹھ کے پانی لگانا ہے، کڑم کی فصل کو، کیوں؟ اس کو زیادہ کم لگایا نہیں جا سکتا، اس کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے، یا اگر نہر کا پانی لگایا ہو، ساری رات ہماری باری ہو، صبح جو ہے وہ ہم اپنا فصل پوری کر کے مطلب پانی لگا کے آئے ہیں، تو ہمیں کوئی ساتھ والا کہہ دے یار میں نے پانی لگانا، میرا پانی بھی یوٹیلائز کر لو، ہاں اذان آ رہی ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے لیکن پانی لگانے پھر چلے جائیں گے۔ بہرکیف میں آج سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایک پراپر سیشن رکھنے لگا ہوں اسلام کے اوپر، کیونکہ دیکھیں زندگی اتنی ایک مطلب زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اچھے کام کریں، اچھے کام کو آگے فروغ دیں، اسلام پہ چلیں، اس پہ فخر محسوس کریں، اور نماز کی پابندی کریں۔ نماز ہے تو باقی سارے معاملات ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اب میں نے اتنی باتیں کی ہیں آپ سے، اور اگر میں خود ابھی بھی نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر بہت زیادہ یہ شرم کی بات ہوگی۔ تو جو اللہ کا بلاوا، یہاں آپ دیکھیں، آپ مجھے کوئی MP کال کر دینا یار وقاص آ جاؤ، یا کوئی مطلب MNA ہو گیا، یا کوئی چیئرمین ہو گیا، یا کوئی مقصد ہے ACDC یہ وہ ہو گیا، ایون ہمیں پولیس والوں کی کال، ہمیں نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ کچھ بھی، ہم بھاگے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بلاوا آتا ہے، یہ اللہ کا بلاوا جب آتا تھا تو حضرت مولا علی علیہ السلام کا جسم کانپنے لگتا تھا کہ اللہ کا بلاوا آ گیا، پتہ نہیں میں حق ادا کر سکوں کہ نہ کر سکوں، جن کی وجہ سے اور جن کے لیے اسلام اترا ان کا یہ حال ہے، اور ہم اتنے ڈیٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو بس اتنی سی باتیں ہیں، اس کو اپنی رائے کا اظہار کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ پراپر سیشن کی شکل میں جو ہے وہ اس پہ پراپر، کیونکہ ایک سیاسی ماحول تھا جس کی وجہ سے سیاست کو ٹچ کیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب اسلام کے لیے بھی میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، ہم سب نے خود بھی اسلام پہ چلنا ہے اور دوسروں کو بھی اسلام پہ چلانا ہے۔ اللہ میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔